السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم میتھمیٹکس 9th کلاس جو آرٹس گروپ ہے اس کے کچھ سوال سمجھیں گے۔ یہ سوال جو کتاب کے پہلے 3 چیپٹر ہیں ان پر مشتمل ہیں، اور میں آپ کو صرف وہی سوال کرواؤں گا جو پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے انتہائی اہم سوال ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جس سوال کو کریں گے وہ سوال ہوگا زکوٰۃ کے متعلق۔ جیسا کہ یہ سوال نمبر 45 آپ کو نظر آ رہا ہے، 15 لاکھ روپے مالیت کے سونے پر زکوٰۃ کی کٹوتی معلوم کریں۔ تو آپ نے کرنا کچھ اس طرح کہ صرف میں آپ کو سمپل سا طریقہ بتاؤں گا تاکہ آپ آسانی سے نمبر حاصل کر سکیں۔ تو آپ نے لکھنا زکوٰۃ کی رقم برابر ہے جتنی رقم دی گئی ہوگی جس کے اوپر آپ نے زکوٰۃ معلوم کرنی ہے وہ آپ نے اوپر لکھنی ہے، اور اس کو آپ نے 100 پر تقسیم کر دینا ہے۔ یعنی کہ زکوٰۃ والا کوئی بھی سوال ہوا تو آپ نے جس رقم پر زکوٰۃ معلوم کرنی ہے، جتنی رقم کی مالیت ہوگی اس رقم کو اوپر لکھنا ہے اور اس کو پھر 100 پر تقسیم کر دینا ہے، اور ضرب دے دینی ہے 2.5 سے۔ یعنی کہ جو رقم ہوگی اس کو 100 پر تقسیم کریں گے اور 2.5 سے ضرب دیں گے۔ اب یہ آپ نے کیلکولیٹر کو استعمال کرنا کہ 15 لاکھ کو پہلے 2.5 سے ضرب دے لیں، پھر جو جواب آئے اس کو 100 پر تقسیم کر دیں۔ دوسرا طریقہ کیا کہ 15 لاکھ کو پہلے 100 پر تقسیم کریں اور پھر 2.5 سے ضرب دے دیں۔ یہ آپ کی مرضی ہے، بے شک پہلے اوپر والے دونوں کو ضرب دے لیں پھر 100 پر تقسیم کریں، یا پہلے 100 پر تقسیم کر کے پھر اس سے ضرب دے دیں، تو اگلے سٹیپ میں جواب آ جائے گا۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے، اس سے اگلا سوال ہے وہ کچھ اس طرح کہ 5 لاکھ روپے کی رقم پر زکوٰۃ معلوم کریں۔ تو یہ سوال بھی اسی طرح کریں گے۔ یہ بائیں سائڈ پہ آپ لکھ دیں زکوٰۃ کی رقم برابر ہے 5 لاکھ بٹا 100 ضرب 2.5۔ اب یہ 5 لاکھ کو پہلے 100 پر تقسیم کر لیں، جو جواب آئے اس کو 2.5 سے ضرب دے دیں، تو یہ 12,500 جواب آ جائے گا۔ اسی طرح اس سے اگلا سوال ہے، اگر سونے کی مالیت 11,10,000 روپے ہو تو اس پر زکوٰۃ معلوم کریں۔ تو آپ نے اسی طرح لکھنا زکوٰۃ کی رقم 11,10,000 تقسیم 100 ضرب 2.5، یعنی کہ کیلکولیٹر سے یہ آپ نے کرنا ہے، پہلے 11,10,000 کو 100 پر تقسیم کریں، جو جواب ہے اس کو 2.5 سے ضرب دے لیں۔ اسی طرح یہ اس سے اگلا سوال ہے، اگر چاندی کی مالیت 3 لاکھ روپے ہو تو اس پر زکوٰۃ معلوم کریں۔ تو جو زکوٰۃ کی رقم ہے یعنی کہ 3 لاکھ جس کے اوپر زکوٰۃ معلوم کرنی ہے اس کو 100 پر تقسیم کیا اور 2.5 سے ضرب دے دی، تو یہ 7500 اس کا جواب آ گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ایک سوال چھوڑ کر پہلے یہ والا کر لیتے ہیں۔ ایک اور سوال، آخری سوال جو زکوٰۃ والا ہے وہ یہ ہے کہ 40 گرام سونے پر زکوٰۃ معلوم کریں جبکہ سونے کی قیمت 3500 روپے فی گرام ہے۔ یعنی کہ 1 گرام سونے کی قیمت 3500 روپے ہے، تو 40 گرام سونے پر کتنی زکوٰۃ بنے گی؟ اس کے ہمیں 2 سٹیپ پہلے اضافی کرنے پڑیں گے، پھر بعد میں ہم زکوٰۃ معلوم کریں گے۔ 1 گرام سونے کی قیمت 3500 روپے، 40 گرام سونے کی قیمت، تو اس 3500 کو کس سے ضرب دے دیں گے؟ 40 سے۔ جب 40 سے ضرب دیں گے تو ہمارے پاس 1,40,000 روپے آ جائیں گے۔ اب یہ وہ اصل رقم ہے جس کے اوپر ہم نے زکوٰۃ معلوم کرنی ہے۔ کرنا کچھ اس طرح، پہلے آپ نے لکھنا 1 گرام سونے کی قیمت 3500 روپے، 40 گرام سونے کی قیمت 3500 کو 40 سے ضرب دے دی، تو یہ جواب ہمارے پاس آ جائے گا 1,40,000۔ اب 1,40,000 پر ہم نے زکوٰۃ کی رقم معلوم کرنی ہے، تو 1,40,000 کو 100 پر تقسیم کریں گے اور 2.5 سے ضرب دے دیں گے، تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 3500 روپے۔ تو یہ آئے گی زکوٰۃ کی رقم۔ پہلے والے سوالوں میں ہم یہ صرف 2 سٹیپ کرتے تھے، لیکن اس کے اندر ہم نے یہ اوپر والے مزید 2 سٹیپ ایڈ کرنے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو پیپر میں سوال پوچھا جاتا ہے زکوٰۃ کے علاوہ وہ ہے عشر والا۔
تو عشر کے لیے یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے، جیسا کہ زکوٰۃ کی جو شرح ہے وہ 2.5% ہے۔ عشر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مصنوعی ذرائع سے جو کاشت کی گئی ہوتی ہے فصل اس کے اوپر عشر لیا جاتا ہے، اور ایک عشر ہوتا ہے قدرتی ذرائع سے جو کاشت کی گئی ہوتی ہے فصل اس کے اوپر عشر لیا جاتا ہے۔ مصنوعی ذرائع کے لیے ہم 5% عشر لیتے ہیں، اور قدرتی ذرائع سے جو حاصل کی گئی فصل ہوتی ہے اس کے اوپر عشر کی جو شرح ہے وہ 10% ہے۔ تو جس طرح ہم نے سوال زکوٰۃ والے کیے ہیں یہ سوال بھی اسی طرح ہی ہے، صرف فرق یہ ہے جس سوال میں ذکر آئے گا مصنوعی ذرائع سے کاشت کی گئی فصل تو اس کے لیے ہم 5% کا استعمال کریں گے، اور جس سوال میں قدرتی ذرائع سے کاشت کی گئی فصل کا ذکر آئے گا اس میں ہم نے 10 استعمال کرنا ہے، یعنی کہ 10% استعمال کرنا، یعنی کہ اس سوال میں ہم نے 10 سے ضرب دینی ہے، اور مصنوعی ذرائع سے حاصل کی گئی فصل والے سوال میں ہم نے جو ضرب دینی ہے وہ ضرب ہوگی 5 سے۔ اب ہم سوالوں کی طرف آتے ہیں، مثلا ادھر اگر ہم دیکھیں تو یہ سوال اس طرح پیپر میں آئے گا، مصنوعی ذرائع سے پیدا شدہ چاول کی فصل کی مالیت 1,50,000 روپے ہو تو عشر معلوم کریں، یعنی کہ مصنوعی ذرائع سے ہم نے چاول کی فصل کاشت کی گئی ہے اور اس کے اوپر جو ہمیں پیسے ملے ہیں کاشت کرنے کے بعد اس کی جو مالیت ہے وہ 1,50,000 روپے، اس کے اوپر ہم نے عشر معلوم کرنا ہے۔ تو یہ بھی 2 سٹیپ میں سوال ہوگا، عشر کی قیمت 1,50,000، اس کو بھی 100 پر تقسیم کریں گے، جس طرح زکوٰۃ والے سوالوں میں 100 پر تقسیم کرتے تھے، لیکن زکوٰۃ میں 2.5 سے ضرب دیتے تھے۔ مصنوعی ذرائع کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم نے کیا استعمال کرنا ہے، 5۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پر ہم نے جو ضرب دینی ہے وہ 5 سے ضرب دینی ہے، تو 1,50,000 کو 100 پر تقسیم کیا پھر 5 سے ضرب دے دی، تو یہ ہمارے پاس جواب آ گیا 7500 روپے۔ اسی طرح اس سے اگر اگلا سوال ہم دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ہے اگر مصنوعی ذرائع سے حاصل کی گئی چاول کی فصل کی مالیت 4,90,000 روپے ہو تو عشر معلوم کریں، یعنی کہ 4,90,000 پر ہم نے عشر معلوم کرنا، تو ہم اسی طرح کریں گے 4,90,000 بٹا 100 یا تقسیم 100 ضرب 5، یعنی کہ اس رقم کو پہلے 100 پر تقسیم کریں اور پھر 5 سے ضرب دے دیں۔ تو یہ بھی مصنوعی ذرائع ہے، مصنوعی ذرائع کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں، 5 استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ جو ضرب دی جاتی ہے وہ 5 سے ضرب دی جاتی ہے، تو اس طرح یہ ہمارے پاس 2,450 روپے آ جائے گا۔ اب اس سے اگلا سوال دیکھتے ہیں، اس اگلے سوال میں لکھا ہوا ہے قدرتی ذرائع سے پیدا کی گئی گندم کی فصل کی مالیت 1,50,000 روپے ہو تو عشر معلوم کریں، یعنی کہ 1,50,000 روپے پر ہم نے عشر معلوم کرنا، لیکن قدرتی ذرائع سے، قدرتی ذرائع کی اگر بات کی جائے تو یہ 10 ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہم نے جو ضرب دینی ہے وہ 10 سے دینی ہے۔ 1,50,000 کو پہلے 100 پر تقسیم کریں گے پھر اس کو ضرب دے دیں گے 10 سے، تو عشر کی رقم ہمارے پاس آ جائے گی 15,000 روپے۔ اسی طرح ایک آخری سوال ہے اس کا، قدرتی ذرائع سے پیدا شدہ چاول کی فصل کی مالیت 6 لاکھ روپے پر عشر معلوم کریں۔ 6 لاکھ پر ہم نے عشر معلوم کرنا، تو سیم وہی طریقہ، 6 لاکھ لکھا جو سوال میں دیا ہوا اس کو 100 پر تقسیم کر دیا پھر ضرب دے دی 10 سے۔ کیوں 10 سے ضرب دی؟ کیونکہ یہ قدرتی ذرائع کا ذکر ہو رہا ہے، تو جس سوال میں قدرتی ذرائع کا ذکر ہوگا اس میں 10 سے ضرب دیں گے، اگر مصنوعی ذرائع کا ذکر ہوگا تو 5 سے ضرب دیں گے۔ اب 6 لاکھ کو جب ہم 100 پر تقسیم کریں گے جو جواب آئے گا اس کو پھر 10 سے ضرب دے دیں گے، تو ہمارے پاس 60,000 روپے اس کا جواب آ جائے گا۔ تو یہ انتہائی اہم سوال ہے نمبر 1 زکوٰۃ والے، پھر عشر والے، اس میں سے لازمی پیپر میں ایک سوال پوچھا جاتا ہے، تو ان سوالوں کی آپ نے اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے۔ جس جگہ پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عشر کی تعریف بھی بعض اوقات پیپر میں پوچھ لی جاتی ہے، اگر آج عشر کی تعریف کریں تو آپ اس کا جواب یہ دیں گے قدرتی ذرائع سے زمین سے کاشت کی گئی زرعی پیداوار پر 10% کی شرح ادائیگی کو عشر کہتے ہیں۔ دوبارہ سن لیں، قدرتی ذرائع سے زمین سے کاشت کی گئی زرعی پیداوار پر 10% کی شرح ادائیگی کو عشر کہتے ہیں۔
تاہم مصنوعی ذرائع سے زمین سے کاشت کی گئی زرعی پیداوار پر عشر کی ادائیگی 5% ہے۔ مصنوعی ذرائع سے مراد نہروں اور ٹیوبل وغیرہ سے کاشت ہے، تو یہ عشر کی تعریف ہے۔ اس کے بعد ہم کریں گے دوسرا سوال، یعنی کہ ایک سوال تو وہ جو آپ کو میں نے پہلے بتا دیا، اس کے علاوہ جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اشاریہ کو فیصد میں تبدیل کریں۔ سوال اشاریہ میں دیا گیا ہوگا، اس کو آپ نے فیصد میں تبدیل کرنا، مثلا 0.13، یہ جو آپ کو اشاریہ نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ یہ سوال اشاریہ میں دیا ہوگا، اس کو آپ نے فیصد میں تبدیل کرنا ہے۔ تو آپ لکھیں گے حل 0.13۔ اب آپ نے ضرب دینی ہے، ضرب 100%، یعنی کہ یہ ایسے سوال ہوتے ہیں اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، یہ خود اپنے پاس سے لکھنا ہوتا ہے، ضرب 100%۔ اب آپ نے کیلکولیٹر کو استعمال کرنا ہے، 0.13 ضرب 100، اس کو آپ جب 100 سے ضرب دیں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا 13، اور یہ جو 7% لکھا ہوا ہے اس کو 7 اسی طرح لکھ دینا۔ تو یہ 2 نمبر کا سوال ہے۔ اسی طرح اس سے اگلا سوال اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ اشاریہ کو فیصد میں تبدیل کریں 1.26، تو 1.26 جو لکھا ہوا ہے اس کو ہم لکھیں گے 1.26 ضرب 100%۔ اب کیلکولیٹر سے 1.26 کو 100 سے ضرب دیں گے تو 126 آ جائے گا، تو یہ اس کا جواب ہوگا، اور یہ 7% اسی طرح لکھ دیں گے۔ یہ سوال اشاریہ میں تھا، یہ فیصد میں تبدیل ہو گیا۔ اس سے اگلا سوال اگر ہم دیکھیں 0.065، یہ سوال اشاریہ میں، اس کو فیصد میں تبدیل کرنا، تو ساتھ لکھیں گے ضرب 100%۔ تو جب 0.065 کو 100 سے ضرب دی جائے گی تو یہ بن جائے گا 6.5، یہ آپ نے کیلکولیٹر سے ہی کرنا، اور یہ ساتھ جو فیصد لکھا ہوا ہے اس کو ادھر لکھ دینا۔ اس سے اگلا سوال بھی سیم اسی کے ساتھ کیا، 2.64، اس کو فیصد میں تبدیل کریں، تو یہ آپ نے پہلے لکھنا 2.64 ضرب 100%، فیصد اسی طرح آ جائے گا، 2.64 کو 100 سے ضرب دے دیں کیلکولیٹر کی مدد سے، یہ آ جائے گا 264، یعنی کہ 264، اس کا جواب آ جائے گا۔ یہ 4 سوال ہیں جو پیپر میں بار بار پوچھے گئے ہیں کہ اشاریہ کو فیصد میں تبدیل کریں۔ اب اس سے اگلے سوال کرتے ہیں، وہ اس سے الٹا ہے، یعنی کہ فیصد کو اشاریہ میں تبدیل کریں۔ سوال فیصد میں دیا ہوگا اور اس کا فیصد ختم کر کے اس کو اشاریہ میں تبدیل کرنا ہوگا، جس طرح یہ سوال ہے 120%، تو 120%، یہ آپ نے یاد رکھنا، جب آپ نے فیصد ختم کرنا ہے تو 100 پر تقسیم کر دینا، یعنی کہ وہ جو رقم ہوگی اس رقم کو 100 سے تقسیم کر دینا۔ یہ لکھا ہوا 120%، اس کا فیصد ختم کیا تو 120/100۔ اب جب اس کو آپ کیلکولیٹر سے کریں، 120 تقسیم 100 کریں گے تو 1.2 جواب آ جائے گا، تو یہ سوال فیصد سے تبدیل ہو گیا اشاریہ کے اندر، یہی ہم نے کرنا تھا۔ اس سے اگلا سوال بھی یہی ہے کہ فیصد کو اشاریہ میں تبدیل کریں، 65%، 65 کا فیصد ختم کیا، 100 پر تقسیم کر دیا، پھر کیلکولیٹر سے کریں 65 تقسیم 100، 0.65، اس کا جواب آ جائے گا۔ اس سے اگلا سوال بھی اس کے ساتھ کیا، 54%، 54 کو 100 پر تقسیم کریں تو جواب آ جائے گا 0.54۔ اب اس سے اگر اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کسر کو، پہلا سوال تھا اشاریہ کو فیصد میں تبدیل کریں، دوسرا سوال تھا فیصد کو اشاریہ میں تبدیل کریں۔ اب کسر کی بات، کسر کہتے ہیں بٹے کو، یہ جس طرح بٹا لکھا نا 3/4، اس کو کسر کہا جاتا ہے، تو کسر کو فیصد میں تبدیل کریں۔ یہ جو کسر ہے اس کو ہم نے فیصد میں تبدیل کرنا، فیصد میں تبدیل کرنے کا طریقہ وہی ہے کہ ضرب 100% لکھ دیں گے، جس طرح ان سوالوں میں ہم نے لکھا تھا ضرب 100%، تو ادھر بھی ہم نے لکھ دیا ضرب 100%۔ اب ہم نے 3 کو ضرب دینی ہے 100 کے ساتھ، یعنی کہ اوپر والی رقم اوپر ضرب کھائے گی، 3 کو 100 سے ضرب دیں گے، یہ بن جائے گا 300، اور نیچے 4 اسی طرح آ گیا 300/4۔ اب 300 کو 4 پر تقسیم کر دیں تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا 75، اور یہ جو 7% ہے یہ 7 آتا جائے گا، اس کے جواب کے ساتھ بھی آ جائے گا 75%۔ تو یہ جو 3/4 جو کسر تھی یہ کس میں تبدیل ہوگی، 75% میں تبدیل ہوگی۔ اس سے اگلا سوال اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے 7/5، یہ جو کسر ہے اس کو ہم نے فیصد میں تبدیل کرنا ہے، 7/5 ضرب 100%۔ اب 7 کو ضرب دیں گے 100 کے ساتھ، پھر 5 ویسے نیچے لکھ دیں گے، پھر 700 کو 5 سے تقسیم کر دیں گے تو یہ آ جائے گا 140، اور اس کے ساتھ آ جائے گا فیصد، تو اس جگہ پر بھی فیصد لگانا ہے، اس جگہ پر لگا نہیں ہوا لیکن آپ نے لگانا ہے،
اور اس جگہ پر بھی لگا دیں گے۔ اس سے اگلا سوال ہے کسر کو فیصد میں تبدیل کریں 7/8، وہ 7/5 ہے، یہ 7/8 ہے، تو 7/8 ضرب 100%۔ اب 700 کو 100 سے ضرب دیں گے، جو جواب آئے گا اس کو 8 پہ تقسیم کر دیں گے، 700/8، تو یہ آ جائے گا 875%۔ اسی طرح اس سے اگلا سوال دیکھتے ہیں جو چوتھی قسم کا سوال ہے، یعنی کہ پہلی قسم کا تھا اشاریہ کو فیصد میں تبدیل کریں، پھر اس سے اگلا سوال تھا فیصد کو اشاریہ میں تبدیل کریں، یعنی کہ یہ دونوں آپس میں الٹ تھے۔ یہ کسر والا سوال تھا، کسر کو فیصد میں تبدیل کریں۔ اب ہے کسر کو آسان شکل میں لکھیں، کسر کو آسان شکل میں لکھنا ہے، اشاریہ میں نہیں لکھنا، کسر کو اشاریہ میں نہیں لکھنا بلکہ آسان شکل میں لکھنا ہے۔ تو یہ لکھا ہوا 95%، تو کسروں کی آسان شکل میں لکھیں، یعنی کہ کسروں کی آسان شکل میں لکھنا ہے، یعنی کہ سوال آپ کو فیصد میں دیا گیا، اس فیصد کو آپ نے ختم بھی کرنا اور جواب کو اشاریہ میں نہیں لکھنا بلکہ کسر کی شکل میں لکھنا۔ یہ ہے نا کسر کو فیصد میں تبدیل کریں، تو یہ سوال کیا، سوال فیصد میں ہوگا اور اس کو آپ نے کسر میں تبدیل کرنا ہوگا، اور کسر کو آپ نے آسان شکل میں لکھنا ہے۔ تو کسروں کو آسان شکل میں لکھیں گے، یا کسروں کو نہیں ادھر آئے گا، کسروں کی آسان شکل میں لکھیں سوال جواب کو۔ 95%، تو 95 کا پہلے ہم نے فیصد ختم کیا تو 100 پر تقسیم کر دیا۔ اگر ہم اس کو ڈائریکٹ کیلکولیٹر سے ادھر کر دیں 95 تقسیم 100، تو وہ جواب آ جائے گا 0.95، لیکن ہم نے اس طرح نہیں کرنا، کیونکہ سوال میں یہ ہے کہ کسروں کو آسان شکل میں لکھیں۔ یہ جو کسر آئی ہے اس کو ہم نے آسان شکل میں لکھنا، تو اس کی کسر نہیں ہم نے ختم کرنی، اس لیے ہم اوپر بھی 5 سے تقسیم کر دیں گے اور نیچے بھی 5 سے تقسیم کر دیں گے، تو اوپر جواب آ جائے گا 19 اور نیچے جواب آ جائے گا 20۔ تو یہ کسر کی آسان شکل بن گئی۔ اب اس سے یہ مزید حل آگے نہیں ہوتا، اگر آگے اس کو مزید حل کریں گے تو یہ اشاریہ میں چلا جائے گا، لیکن ہم نے اشاریہ میں اس کو نہیں لے کے جانا۔ تو اس سے اگلا سوال دیکھیں 75%، 75 کا فیصد ختم کیا تو 100 پر تقسیم کر دیا، ادھر بھی فیصد آئے گا، یہ 75%۔ پھر اگلے سٹیپ میں اس کو ہم 100 پر تقسیم کریں گے، تو اب یہ دونوں اوپر اور نیچے والی رقم ان دونوں کو ہم 5 سے تقسیم کر دیں گے۔ جب 5 سے تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس جواب آ جائے گا 3/4، تو یہ کسر کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ تو یہ 4 قسم کے سوال ہیں، ان میں سے لازمی 1 یا 2 سوال پوچھ لیا جاتا ہے۔ یہ جو ایک پیج ہے، اس پیج کو آپ اچھی طریقے سے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اب اس سے اگلی قسم کے جو سوال ہیں ان کی طرف آتے ہیں، وہ کچھ اس طرح کہ نسبت کو آسان شکل میں لکھیں۔ اب کسر وغیرہ والا نہیں ہے، اب نسبت والے سوال آ گیا، نسبت کو آسان شکل میں لکھیں۔ اب یہ لکھے 8/12، تو اس کو دوبارہ لکھا اور پھر یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 8 اور 12 4 کے پہاڑے پر آتے ہیں، یعنی کہ 4 کے ٹیبل پہ آتے ہیں، تو اس کو ہم 4 پر تقسیم کر دیں گے، دونوں کو 4 پر تقسیم کریں گے تو ادھر 2 جواب آ جائے گا اور ادھر 3 آ جائے گا، کیونکہ 4 2 بار 8 اور 4 3 بار 12، 2/3 اس کا جواب آ جائے گا۔ اس سے اگلے سوال کو دیکھتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے 24/12، اس کو اگر ہم تقسیم کرنا چاہیں تو 2 پر بھی کر سکتے ہیں، 6 پر بھی کر سکتے ہیں، اور ڈائریکٹ ہم 12 پہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں 12 کے ٹیبل پہ آتے ہیں، تو 12 پر ادھر بھی تقسیم کیا، ادھر بھی تقسیم کیا، تو یہ آ جائے گا 12 1 بار 12، 12 2 بار 24، تو ادھر 2 آ گیا اور یہ 12 سے کٹ گیا اور جواب 1 آ گیا، 12 1 بار 12، 2/1 اس کا جواب ہے۔ اس سے اگر اگلا سوال دیکھیں تو لکھا ہوا ہے 4/10 نسبت 20، 4/10 نسبت 20، ایسا سوال جس کے بٹے میں کوئی رقم دی گئی ہو، تو اس کے بٹے میں کیا دیا ہوا 10، تو رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ دونوں سائڈوں پر ہم 10 سے ضرب دے دیتے ہیں، تو نسبت کے ادھر بھی ہم نے 10 سے ضرب دے دی اور نسبت کے دوسری سائڈ پہ بھی ہم نے 10 سے ضرب دے دی، یہ والا 10 اس 10 سے کٹ جائے گا، تو ادھر کیا بچے گا 4، اور یہ جو 20 ہے اس 10 سے ضرب کھا کر بن جائے گا 200۔ تو اس کو اب مزید اگر ہم تقسیم کرنا چاہیں تو یہ دونوں 4 کے ٹیبل پر تقسیم ہو رہے ہیں، اس کے نیچے بھی 4 لکھ دیا اور اس رقم کے نیچے بھی
4 لکھ دیا، تو ادھر 1:50 جواب آ جائے گا۔ اب اس سے اگلا سوال ہے، انہوں نے لکھا ہے 160 روپے فی میٹر اور 150 روپے فی میٹر کے درمیان نسبت معلوم کریں، یعنی کہ 160 اور 150 کے درمیان ہم نے نسبت معلوم کرنی ہے۔ میٹر فی میٹر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یوں ہی لکھ لیں 160 نسبت 150۔ اب ان دونوں چیزوں کو ہم 10 پر تقسیم کر سکتے ہیں، یہ جو نسبت دی ہوئی ہے 160 اور 150، اس کو بھی 10 پر تقسیم کر دیں اور اس کو بھی 10 پر تقسیم کر دیں، تو جواب آ جائے گا 16 نسبت 15۔ اس سے اگلا سوال دیکھیں، اس سے اگلے سوال کے اندر دیا ہوا 5/6 نسبت 7/10۔ تو ایسا سوال جس کے بٹے میں رقمیں دی ہوں تو آپ نے اس کا ایلسیم لینا ہے۔ 6 اور 10 کا ایلسیم لیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 30۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نسبت کے دونوں سائڈوں پر 30 سے ضرب دینی، ادھر بھی 30 سے ضرب دینی اور دوسری سائڈ پہ بھی 30 سے ضرب دینی ہے۔ تو ہم نے دونوں سائڈوں پر 30 سے ضرب دے دی، یہ جو سوال تھا۔ تو اب 6 ایک بار 6، 6 5 بار 30، اسی طرح 10 ایک بار 10، 10 3 بار 30۔ اب یہ 5 اس 5 سے ضرب کھا کے 25 ہو جائے گا اور یہ 7 3 سے ضرب کھا کے 21 ہو جائے گا، تو جواب ہمارے پاس آ جائے گا 25 نسبت 21۔ تو اس سے اگلا سوال دیکھتے ہیں، اس سے اگلا سوال ہے 2/3 نسبت 3/5، یعنی کہ 2/3 نسبت 3/5۔ اب ان دونوں کا اگر ہم ایلسیم لیں، نچلی رقم کا جو بٹے میں ہے، 3 اور 5 کا ایلسیم لیں گے تو 15 آئے گا، تو اس کا مطلب ہم نے نسبت کے دونوں سائڈوں پر 15 سے ضرب دینی، اس سائڈ پہ بھی 15 اور اس سائڈ پہ بھی 15۔ 3 ایک بار 3، 3 5 بار 15، اسی طرح 5 ایک بار 5، 5 3 بار 15۔ اب یہ جو 2 ہے یہ 5 سے ضرب کھا کے 10 ہو جائے گا اور یہ 3 اس 3 سے ضرب کھا کر 9 ہو جائے گا، تو 10 نسبت 9 اس کا جواب ہوگا۔ اسی طرح یہ سوال ہے، اس سوال کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 12 نسبت 10 اور 28 نسبت 10۔ تو اس سوال کے اندر ہم کیا کریں گے، نیچے 10 10 لکھا تو 10 10 سے ہی ضرب دے دیں گے، تو یہ والا 10 اس 10 سے کٹ جائے گا اور یہ والا 10 اس 10 سے کٹ جائے گا، تو ادھر کیا بچ جائے گا 12 نسبت 28 اس کا جواب ہوگا۔ اور اس کو اب ہم مزید اگر تقسیم کرنا چاہیں تو 2 2 سے تقسیم کر دیں، 2 سے تقسیم کریں گے تو یہ بن جائے گا 6 اور یہ بن جائے گا 9، تو 2 نسبت 9 اس کا جواب ہوگا۔ مزید ایک سٹیپ آپ کر لیں، ادھر حل نہیں ہوا۔ اچھا اس سے اگلا سوال دیکھتے ہیں، اس اگلے سوال میں لکھا ہوا ہے 2/3 نسبت 1/6۔ اگر ہم ان دونوں کا ایلسیم لیں تو اس کا ایلسیم آ جائے گا 6، تو ادھر 12 لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو 6 سے بھی حل کر سکتے ہیں۔ اگر 12 سے کریں گے تو مزید ایک سٹیپ زیادہ ہو جائے گا، لیکن آپ اس کو 6 سے کریں جو اس سے مزید آسان ہو جائے گا۔ اور اگر اس کو ہم چلیں 12 سے بھی کر سکتے ہیں، تو دونوں سائڈ پہ 12 سے ضرب دے دی، 3 ایک بار 3، 3 4 بار 12، اسی طرح 6 ایک بار 6 اور 6 2 بار 12، ادھر آ گیا 8 اور ادھر آ جائے گا 2، اس جگہ پہ کیا آنا 2، یہ 1 لکھا ہوا لیکن آپ نے کیا لکھنا ہے 2، پھر اس کو مزید آپ حل کریں گے تو 4 نسبت 1 جواب آ جائے گا۔ یہ سوال تھوڑا سا ادھر غلط حل ہوا ہوا، لیکن آپ نے اس کو خود حل کر لینا۔ اس سے اگلا سوال دیکھتے ہیں، اس سے اگلے سوال میں لکھا ہوا 13 نسبت 40 اور 13/40 نسبت 3/20۔ تو اگر ہم 40 اور 20 کا ایلسیم لیں تو ہمارے پاس آئے گا 40، تو نسبت کے دونوں سائڈوں پر 40 سے ضرب دے دیں گے، اس کو بھی 40 سے ضرب دے دی اور اس سائڈ پہ بھی 40 سے ضرب دے دی، یہ 40 اس 40 سے کٹ جائے گا، 20 ایک بار 20، 20 2 بار 40، تو ادھر 13 آ جائے گا اور یہ 3 ضرب 2 کریں گے تو 6 جواب آ جائے گا۔ تو اب یہ انتہائی اہم سوال ہے، 20 نسبت 50 تناسب 8 نسبت x۔ اس سوال میں ہم نے طرفین اور وسطین کو ضرب دینی ہوتی ہے، طرفین ہوتی ہیں سائڈوں والی رقمیں، وسطین ہوتی ہیں درمیان والی رقمیں۔ تو سائڈوں والی رقمیں کون سی ہیں، 20 کو ہم ضرب دیں گے x کے ساتھ، پھر یہ تناسب کی جگہ پہ لکھ دیں گے برابر، اور 50 کو ضرب دے دیں گے 8 کے ساتھ۔ تو یہ ہم نے یہی کام کیا، 20 کو ضرب دی ایکس کے ساتھ۔ یہ جو بریکٹس ہوتی ہیں، بریکٹس کا مطلب بھی ضرب ہی ہوتا ہے، 20 ضرب ایکس برابر
پھر یہ ہم نے 50 کو ضرب دے دی 8 کے ساتھ، 50 ضرب 8. تو اب اس اگلے سٹیپ میں یہ 20 ادھر ضرب کھا رہا ہے، دوسری سائڈ پہ جا کے تقسیم ہو جائے گا. 50 ضرب 8 بٹا 20. تو یہ 1 0 اس 0 سے کٹ گیا، پھر 2 1 بار 2 2 4 بار 8. تو پھر اس 5 کو 4 سے ضرب دے دیں گے تو جواب آ جائے گا 20. تو یہ سوال اس طرح بھی ہو سکتا ہے، یہاں اس کو 50 کو 8 سے ضرب دیں، کیلکولیٹر سے جو جواب آئے اس کو 20 پہ تقسیم کر دیں تو آپ کے پاس جواب اسی طرح 20 آ جائے گا. اب اس سے اگلا سوال، جی سوال اس طرح کے تناسب x نسبت 30 تناسب 60 نسبت 15، اس سوال کو حل کریں. اس کو ہم نے دوبارہ لکھ لیا، x نسبت 30 تناسب 60 نسبت 15. تو ہم نے اب x کو ضرب دینی ہے 15 سے، کیونکہ یہ طرفین ہے، سائڈوں والی رقم ہے. x ضرب 15، پھر وسطین کو ضرب دینی ہے، وسطین کا مطلب درمیان والی رقم ہے. 30 ضرب 60 اور تناسب کی جگہ پر برابر لگا دیا. اب یہ 15 ضرب ہو رہا ہے، اس سائڈ پہ آ کے تقسیم ہو جائے گا. اب 15 ایک بار 15، 15 2 بار 30، پھر اس 2 کو ضرب دے دیں گے 60 سے، 2 60 بار 120. تو یہ سوال ہمارے مکمل ہو گیا جو اس کے ساتھ تھے. یہ دو ایک طرح کے سوال ہیں، طرفین اور وسطین والے، انہیں آپ نے اچھے طریقے سے حل کرنا ہے. اب اس سے ہم اگلا سوال سمجھیں گے. جی اسٹوڈنٹ، اگلا سوال سمجھنے سے پہلے یہ 3 فارمولے اگر آپ کو سمجھ آ جائیں تو اگلے تمام سوالوں کی آپ کو بڑے اچھے آسانی سے سمجھ آ جائے گی. وہ 3 فارمولے کچھ اس طرح: قیمت فروخت برابر ہے 100 جمع نفع فیصد، 100 جمع نفع فیصد بٹا 100 ضرب قیمت خرید. یعنی کہ بریکٹ میں آپ لکھتے ہیں 100 جمع نفع فیصد بٹا 100 اور اس سائڈ پہ قیمت خرید. تو یہ ایک فارمولہ. دوسرا فارمولہ بالکل اس کے ساتھ کا، لیکن صرف 2 چیزوں کا فرق ہے. اگر نفع ہوگا تو آپ نے اس جگہ پر جمع لگانا ہے، اگر سوال میں نقصان کا ذکر ہوگا تو آپ نے اس جگہ پر مائنس لگانا ہے. 100 مائنس نقصان فیصد، 100 مائنس نقصان فیصد بٹا 100 ضرب قیمت خرید. یعنی کہ انتہائی آسان فارمولہ. اگر لکھا ہو 100 جمع نفع فیصد بٹا 100 ضرب قیمت خرید، نفع کا ذکر ہوگا تو جمع لگائیں گے، نقصان کا ذکر ہوگا تو مائنس لگا دیں گے اور ساتھ لکھ دیں گے قیمت خرید. اچھا، ایک اور سوال جو پیپر میں آتا ہے، ادھر سے 2 سوال پوچھے جاتے ہیں. یا تو ایک سوال میں ان 2 میں سے کوئی ایک فارمولہ لگے گا، اور ایک سوال یہ لازمی پوچھا جاتا ہے کہ درج شدہ قیمت، چھوٹ، اس طرح کا سوال میں ذکر ہوتا ہے. اگر یہ سوال آئے تو اس کا فارمولہ نقصان کے فارمولے کی طرح کا ہے. نقصان کی جگہ پر آپ نے چھوٹ لکھ دینا، کیونکہ اگر ہم کسی چیز پر چھوٹ دیں تو نقصان ہو رہا ہوتا ہے، جو دکاندار ہوتا ہے اسے نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے ہم نقصان کی جگہ پر چھوٹ لکھ دیں گے اور قیمت خرید کی جگہ پر لکھ دیں گے درج شدہ قیمت. تو یہ 3 فارمولے ہیں. اگر سوال میں ذکر آ جائے قیمت خرید، نفع اور قیمت فروخت کا تو یہ فارمولہ لگا دیں گے. اس فارمولے میں 100 کے بعد ہوتا ہے جمع، نفع سے پہلے کیا ہوتا ہے جمع، کیونکہ نفع ہو رہا ہو تو بیچ میں چیز جمع ہو رہی ہوتی ہے. اور اسی طرح اگر سوال میں ذکر ہے قیمت فروخت، نقصان اور قیمت خرید کا تو یہ نقصان والا فارمولہ لگے گا. تو نقصان والے فارمولے میں 100 منفی یا مائنس کیا ہے، 100 مائنس نقصان فیصد بٹا 100 ضرب قیمت خرید. اور اگر سوال میں ذکر ہے درج شدہ قیمت، چھوٹ، قیمت فروخت کا تو اس میں آپ نے لکھنا ہے 100 مائنس چھوٹ فیصد بٹا 100. یعنی کہ نقصان والا سوال اور چھوٹ والا سوال ایک طرح کا ہوتا ہے. اب ہم سوال حل کرتے ہیں. یہ اسٹوڈنٹ یہ ہے اب سوال: قیمت فروخت معلوم کریں اگر قیمت خرید 1540 روپے اور نقصان 5% ہو. یعنی کہ نقصان کا بھی ذکر ہے اور قیمت خرید اور قیمت فروخت کا. تو آپ کو میں نے بتایا تھا اگر یہ 3 چیزیں دی ہوں تو ہم فارمولہ کون سا لگائیں گے؟ فارمولہ جیسا کہ یہ والا لگے گا، نقصان کا ذکر ہے، قیمت فروخت اور قیمت خرید کا ذکر ہے. تو ہم نے اب یہ فارمولہ لکھ دیا. تو جس جگہ پر نقصان فیصد ہے ادھر ہم نے 5 لکھ دیا اور قیمت خرید کی جگہ پر ہم نے 1540 لکھ دیا. اب 100 میں سے 5 نکالیں گے تو 95 بٹا 100
اور ضرب 1540. اب 95 کو 100 پر تقسیم کر لیں، جو جواب آئے اس کو 1540 سے ضرب دیں تو یہ آپ کے پاس جواب آ جائے گا۔ اس سے اگلا سوال دیکھیں، لکھا ہوا ہے قیمت فروخت معلوم کریں اگر قیمت خرید 760 روپے ہو اور نقصان 4% ہو۔ یعنی کہ سوال میں 3 چیزیں آگے، قیمت فروخت، قیمت خرید اور نقصان، وہ کتنا 4%۔ یہ 4 چیزیں دی ہوئی ہیں، تو اس سوال کے اندر نقصان کا ذکر ہے، تو نقصان والا کون سا فارمولا؟ یہ والا، یہ دوسرے نمبر والا، قیمت فروخت برابر ہے 100 منفی نقصان فیصد بٹا 100 ضرب قیمت خرید۔ تو یہ ہم نے ادھر فارمولا لکھا، نقصان کی جگہ پہ 4 اور قیمت خرید کی جگہ پر 760۔ اب اس کے بعد اس سے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اس سے اگلا سوال میں ہے جی قیمت فروخت معلوم کریں، قیمت خرید 9600 روپے ہے اور نفع ہے 10%۔ تو یہ 3 چیزیں اگر آگے، قیمت فروخت، قیمت خرید اور نفع، تو اس کے اوپر ہم نے کون سا فارمولا لگانا ہے جی؟ نفع والا۔ یہ 100 جمع نفع فیصد بٹا 100 ضرب قیمت خرید، یہ والا فارمولا ہم لگائیں گے۔ یہ فارمولا ہم نے لکھ دیا، نفع کی جگہ پر کیا لکھیں گے؟ 10 اور قیمت خرید کی جگہ پر 9600۔ یہ جو اوپر سوال میں قیمتیں دی ہوئی ہیں وہ ہم نے درج کر دی۔ اب 100 کے اندر 10 جمع کریں گے تو 110، 110 بٹا 100 ضرب 9600۔ 110 کو 100 پر تقسیم کریں، جو جواب آئے اس کو 9600 سے ضرب دے دیں۔ اب اس سے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلے سوال میں قیمت فروخت معلوم کریں اگر قیمت خرید 480 روپے ہو اور نفع ہو 3%۔ تو قیمت فروخت، قیمت خرید اور نفع کا ذکر آ رہا ہے۔ اگر ان 3 چیزوں کا ذکر آئے تو ہم کون سا فارمولا لگاتے ہیں؟ یہ نفع والا، 100 جمع نفع فیصد بٹا 100 ضرب قیمت خرید۔ تو یہ والا ہم نے فارمولا ادھر لگا دینا، نفع کی جگہ پہ 3 لکھیں گے، یہ ہو جائے گا 103 بٹا 100 ضرب 480۔ تو یہ آ جائے گا 494.4 روپے۔ تو اس سے اگر ہم اگلا سوال دیکھیں وہ بھی اسی طرح، قیمت فروخت معلوم کریں، قیمت خرید 950 روپے اور نفع ہے 10%۔ تو یہ ہم نے نفع والا فارمولا لگا دیا، 100 جمع نفع فیصد بٹا 100 ضرب قیمت خرید۔ قیمت خرید کی جگہ پہ قیمت خرید کی قیمت، نفع کی جگہ پہ نفع کی قیمت، یہ ہو جائے گا 110 بٹا 100 ضرب 950۔ 110 کو 100 پر تقسیم کریں، جو جواب آئے اس کو 950 سے ضرب دے دیں، یہ جواب آ جائے گا۔ اچھا، یہ والے سوال تھے کہ قیمت فروخت آپ نے معلوم کرنی تھی اور قیمت خرید دی ہوئی تھی۔ اب سوال جو ہوں گے ان میں قیمت خرید، یہ لائن لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب اس سے آگے دوسری قسم کے سوال ہے۔ تو قیمت خرید آپ نے اب معلوم کرنی ہے اور قیمت فروخت آپ کو دی گئی ہوگی، یعنی کہ پہلے قیمت فروخت معلوم کرتے تھے اور قیمت خرید دی ہوتی تھی۔ اب کیا ہوا ہے، قیمت خرید معلوم کرنی اور قیمت فروخت دی ہوگی، ساتھ نفع نقصان لکھا ہوگا۔ اگر یہی 3 چیزیں آ جائیں تو ہمیں پتہ ہے کہ فارمولا ہم نے وہی لگانا ہے، لیکن اب قیمت ادھر درج ہوگی۔ قیمت فروخت کی جگہ ہم لکھیں گے 472، پہلے ہم قیمت خرید کی جگہ پہ قیمت لگا رہے تھے، اب قیمت فروخت کی جگہ پر لکھ دیں گے 672 لکھ دیا بٹا 100 جمع نفع کی جگہ پر لکھ دیا 5 اور بٹا 100 اور قیمت خرید کو ادھر ہی رہنے دیا۔ اب یہ ہو گیا 105 بٹا 100۔ اب ان سوالوں کے اندر جن میں قیمت خرید نکالنی ہے، آپ نے اس کو کراس ضرب دینی ہے، یعنی کہ یہ جو تھوڑا سا حل کر لینا، اس کے بعد یہ 100 جو ہوگا وہ دوسری سائڈ پہ چلا جائے گا اور 105 نیچے آ جائے گا۔ اس 100 ادھر تقسیم ہو رہا، ادھر جا کے ضرب ہو جائے گا، یہ اوپر ضرب ہو رہا نیچے آ کے تقسیم ہو جائے گا۔ اب اس کو آپ کیلکولیٹر سے کریں، پہلے اوپر والی رقموں کو ضرب دیں، پھر 105 پر تقسیم کر دیں، آپ کے پاس جواب آ جائے گا۔ اس کے ساتھ کا اس سے اگلا سوال کرتے ہیں، قیمت خرید معلوم کریں، قیمت فروخت 2640 ہے اور نقصان ہے 12%۔ تو یہ 3 چیزیں دی ہوں تو ہم فارمولا یہ لکھیں گے جو نقصان والا ہے، جو آپ کو میں نے ادھر بتایا کہ قیمت فروخت برابر ہے 100 منفی نقصان فیصد بٹا 100 ضرب قیمت خرید۔ یہ والا ہم نے فارمولا لکھ لیا کیونکہ سوال کے اندر یہ 3 چیزیں دی گئی ہیں۔ تو اب نقصان کی جگہ پہ ہم نے لکھنا 12، کیونکہ نقصان فیصد کتنا ہے 12، تو یہ 12 لکھ دیا اور قیمت فروخت کے نیچے قیمت فروخت کی قیمت لکھ دی۔ اب یہ 12 میں سے 100 میں سے 12 نکالیں تو 88 آ گیا، 88 بٹا 100۔ اب قیمت خرید والے سوال میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، آخر میں جا کر قیمت خرید کو علیحدہ کرنا، تو علیحدہ کرنے کا طریقہ یہی ہے، جو چیز ادھر ضرب اور تقسیم ہو رہی ہے اسے دوسری طرف لے جائیں۔ تو 100 ادھر تقسیم ہو رہا، دوسری سائڈ پہ جا کے ضرب ہو جائے گا اور 88 اوپر
ضرب ہو رہا ہے قیمت فروخت کے ساتھ، تو وہ ادھر آ کے تقسیم ہو جائے گا۔ اب 2640 کو 100 سے ضرب دیں گے اور پھر اس کو ہم تقسیم کر دیں گے 88 کے اوپر، تو یہ ہمارے پاس جواب آ جائے گا۔ اسی طرح اس سے اگلا سوال ہے قیمت فروخت 851 روپے دی ہوئی ہے اور قیمت خرید معلوم کرنی ہے اور نفع فیصد دیا ہوا ہے، تو یہ تین چیزیں دی ہوں گی، یہی فارمولا لکھ دیں گے۔ اب قیمت فروخت کے نیچے قیمت فروخت کی قیمت، نفع کے نیچے نفع کی قیمت، نفع کی قیمت 8 ہے، قیمت فروخت 851 ہے، پھر 8 اور 100 کو جمع کریں گے تو 108 ہو جائے گا، 108/100۔ اب 108 کو ہم نے دوسری سائڈ پہ جا کے تقسیم کر دینا، اور 100 تقسیم ہو رہا تھا وہ اوپر جا کے ضرب ہو جائے گا۔ اب 851 کو ہم 100 سے ضرب دیں گے اور پھر 108 پر تقسیم کر دیں گے، یہ ہمارے پاس جواب آ جائے گا۔ اچھا، اگر اس سے اگلا سوال دیکھیں، یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل سوال ہے، اس کے اندر ایک تھوڑی سی چیز سمجھنے والی ہے، باقی سوال مشکل نہیں ہے۔ قیمت خرید معلوم کریں، قیمت فروخت دی ہوئی ہے اور نفع دیا ہوا ہے 33 صحیح 1/2، 33 کے ساتھ 1/2 لکھا ہے، تو ہمیں پتہ ہے 1/2 کا مطلب ہوتا ہے 0.5، 1/2 کس کے برابر ہوتا ہے 0.5 کے، یہ آپ نے غلط نہیں کرنا، تو اس کو ہم لکھیں گے 33.5، 1/2 کو کیا لکھ لیں گے 0.5، تو یہ آ جائے گا 33.5۔ اب نفع کی قیمت آپ نے کیا درج کرنی ہے 33.5، اس کے اوپر یہ باکس بھی بنایا ہوا تاکہ آپ کو یہ چیز یاد رہے کہ اس جگہ پہ غلطی نہیں کرنی ہے۔ تو اب اسی طرح یہ فارمولا لکھیں گے، تین چیزیں دی ہوں تو یہ فارمولا لکھتا ہے قیمت فروخت برابر ہے 100 جمع نفع فیصد بٹا 100 ضرب قیمت خرید۔ نفع کی جگہ پہ ہم 33.5 اور قیمت فروخت کی جگہ پر 100 لکھ دیں گے، تو یہ آ جائے گا 133.5/100، یہ 100 تقسیم ہو رہا ہے اوپر جا کے ضرب، اور یہ آ کے تقسیم ہو جائے گا دوسری سائڈ پہ 133.5، تو ہمارے پاس جواب آ جائے گا 74.90 روپے۔ اس سے اگلا سوال بھی سیم اس کی طرح کا ہی ہے، یہ لکھا ہوا ہے 12 صحیح 1/2، یعنی کہ نفع کس طرح دیا ہوا ہے 12 صحیح 1/2، تو 1/2 کا مطلب 0.5، اس کو ہم لکھیں گے 12.5۔ باقی قیمت خرید معلوم کرنی ہے، قیمت فروخت ہے 1755 روپے، تو یہ نفع والا فارمولا لکھا، نفع کی جگہ پہ لکھ دیا 12.5۔ اب 100 اور 12.5 کو جمع کریں گے تو 112.5/100، یہ 100 تقسیم ہو رہا ہے، دوسری سائڈ پہ جا کے ضرب ہو جائے گا اوپر، اور یہ 112.5 سے تقسیم کریں گے، یہ ہمارے پاس جواب آ جائے گا 1560 روپے، یہ قیمت خرید ہے۔ تو یہ ہمارے دوسرے طرح کے سوال ختم ہو گئے۔ اب جو تیسرا سوال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو فارمولا ہے قیمت فروخت برابر ہے 100 منفی چھوٹ فیصد بٹا 100 اور درج شدہ قیمت، اب اس سے ہم نے سوال حل کرنے ہیں۔ تو یہ جو سوال ابھی آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے، اب یہ والا سوال ایک لازمی آتا ہے پیپر میں، ایک اوپر والے سوالوں میں سے آتا ہے نفع نقصان والوں میں سے، اور ایک یہ درج شدہ قیمت والا سوال۔ اب قیمت فروخت معلوم کریں، درج شدہ قیمت 728 روپے ہے اور چھوٹ ہے 6%، تو چھوٹ کی جگہ پر یہ چھوٹ والا فارمولا لکھا، تو چھوٹ کی جگہ پر 6 اور درج شدہ قیمت کی جگہ پہ 728 لکھ دیا۔ اب 100 میں سے 6 نکالیں تو 94/100، اس کو پہلے حل کر لیں پھر اس کو ضرب دے دیں 728 سے، یہ آپ کے پاس جواب آ جائے گا۔ اس سے اگلا سوال بھی اس کے ساتھ کیا، قیمت فروخت معلوم کرنی ہے، درج شدہ قیمت 2760 روپے ہے اور چھوٹ ہے 5%، تو چھوٹ کی جگہ پہ 5 اور درج شدہ قیمت کی جگہ پہ 2760۔ اب 100 میں سے 5 نکالیں گے 95/100 ضرب 2760۔ اب 95 کو 100 پر تقسیم کریں، جو جواب آئے اس کو 2760 سے ضرب دے دیں، تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 2622 روپے۔ اب اس سے اگر اگلا سوال دیکھیں، اس کے اندر ہمیں قیمت فروخت معلوم کرنے کا کہا گیا، درج شدہ قیمت 2400 روپے اور چھوٹ ہے 4%، تو یہ فارمولا لکھیں گے 100 منفی چھوٹ فیصد بٹا 100 درج شدہ قیمت، 100 میں سے 4 کو منفی کریں گے تو 96 آ گیا، 96/100 ضرب 2400، 96 کو 100 پر تقسیم کریں، جو جواب آئے اس کو 2400 سے ضرب دے دیں، یہ کیلکولیٹر سے آپ کر سکتے ہیں، تو یہ 2304 پہ اس کا جواب آ جائے گا۔ اب یہ لائن لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو اس سے اگلے سوال ہوں گے ان میں آپ نے درج شدہ قیمت معلوم کرنی ہوگی۔ پہلے سوالوں میں درج شدہ قیمت دی گئی ہوتی تھی اور قیمت فروخت معلوم کرتے تھے، ان سوالوں کے اندر کیا ہوگا، درج شدہ قیمت معلوم کرنی ہوگی اور قیمت فروخت دی گئی ہوگی، تو فارمولا وہی لگے گا، تو فارمولا ہم نے وہی لکھا،
چھوٹ کتنی سوال میں دی ہوئی ہے 12 تو 12 لگا دیں گے، اور قیمت فروخت دی ہوئی ہے تو قیمت فروخت ادھر لکھ دیں گے۔ اب 100 میں سے 12 نکالیں گے 88، 88 بٹا 100، ادھر 10 لکھا ہوا لیکن ادھر کیا آنا 100 آنا، 88 بٹا 100 درشدہ قیمت۔ اب یہ جو 100 ادھر تقسیم ہو رہا دوسری سائڈ پہ جا کے ضرب ہو جائے گا، اور یہ جو 88 لکھا ہے یہ ادھر آ کے تقسیم ہو جائے گا، تو یہ آ جائے گا درشدہ قیمت ادھر رہ جائے گی۔ درشدہ قیمت برابر ہے، اس کو ضرب دے کے 88 پہ تقسیم کریں 675۔ اس سے اگلا سوال بھی درشدہ قیمت معلوم کریں، قیمت فروخت 2400 روپے اور چھوٹ 4%، تو یہی وہ فارمولہ چھوٹ والا لکھا، چھوٹ کی جگہ پہ 4، قیمت فروخت کی جگہ پہ 2400، اور یہ درشدہ قیمت کو ہم نے اسی طرح لکھ دیا۔ اب 100 میں سے 4 نکالے 96، 96 بٹا 100، 100 تقسیم ہو رہا ادھر جا کے ضرب ہو جائے گا، اور 96 اوپر یہ نیچے آ جائے گا، تو 2400 ضرب 100 بٹا 96، تو اس کو پہلے ضرب دے کے پھر 96 تقسیم کریں تو یہ 2500 اس کا جواب آ جائے گا۔ اسی طرح یہ آخری سوال ہے میرے خیال سے، ہاں جی یہ آخری سوال ہے، درشدہ قیمت معلوم کرنی ہے، قیمت فروخت 515.20 دی ہوئی اور چھوٹ ہے 8%، تو یہ چھوٹ والا ہم نے فارمولہ لکھا، قیمت فروخت کے نیچے ہم نے لکھ دیا 515.20 اور چھوٹ کی جگہ پہ ہم نے لکھ دیا 800 میں سے 8 نکالیں 92، 92 بٹا 100، اور درشدہ قیمت اسی طرح لکھ دیں گے، یہ 100 تقسیم ہو رہا دوسری سائڈ پہ جا کے ضرب ہوگا، اور یہ 92 ادھر ضرب ہو رہا ہے درشدہ قیمت کے ساتھ، یہ ادھر آ کے تقسیم ہو جائے گا 515.20 ضرب 100 تقسیم 92، اس کو پہلے 515.20 کو 100 سے ضرب دیں، جو جواب آئے اس کو 92 پہ تقسیم کر دیں، تو یہ ہمارے پاس جواب آ جائے گا 560 روپے۔ تو یہ والے سوال ہمارے مکمل ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس پیپر میں جو چیزیں پوچھی جاتی ہیں وہ طریفیں ہیں، لیکن آپ نے 9 میں سے 6 سوال کرنے ہوتے ہیں، تو یہ جو میں نے آپ کو سوال سمجھائے ہیں وہ آپ 6 سوال اس میں سے آسانی سے حل ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ کچھ طریفیں کرنا چاہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کون کون سی طریفیں کرنی ہیں۔ ہاں جی اگر طریفوں کی بات کریں تو یہ طریف پوچھی جا سکتی ہے، بینک میں کتنی قسم کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، ان کے نام تحریر کریں۔ جواب ہے جی کرنٹ اکاؤنٹ، سیونگ اکاؤنٹ، فارن کرنسی اکاؤنٹ، فکس اکاؤنٹ۔ اس کے علاوہ اگر ہم طریف جو زیادہ پوچھی جاتی ہے، اینٹی اور کانسیکوینٹ میں کیا فرق ہے، نسبت اے نسبت بی، اے نسبت بی میں اے کو، یہ چھوٹا سا لکھا ہوا ہے، اے نسبت بی میں اے کو اینٹی یا پہلے آنے والا رکن اور بی کو کانسیکوینٹ یا بعد میں آنے والا رکن کہتے ہیں، کیونکہ اے پہلے آیا ہوا تو اے اینٹیسیڈنٹ ہے اور بی کانسیکوینٹ ہے۔ اچھا اس سے اگلا جو طریف ہے وہ ہے فکسڈ یا خاص مدت کے لیے اکاؤنٹ سے کیا مراد ہے، یہ جواب اس کا ہے، یہ اکاؤنٹ خاص مدت کے لیے ہوتا ہے اور بینک خاص مدت کے بعد اصل رقم کے ساتھ منافع کی رقم بھی ادا کرتا ہے۔ اس اکاؤنٹ کو کرنٹ اکاؤنٹ کی طرح ضرورت پڑنے پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس اکاؤنٹ میں جمع کرائی گئی رقم پر منافع کی شرح باقی اکاؤنٹ کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سے اگر اگلے سوال دیکھیں تو طریف والا، اس کے اندر عشر کی طریف یہ ہم نے پہلے کر لی ہے۔ چیک کی طریف کریں، تبادلے کا بل جو ایک مخصوص بینکر سے حاصل کیا جاتا ہے اور اس وقت تک قابل ادا نہیں ہوتا جب تک مطالبہ نہ کیا جائے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی کتنی اقسام ہے، زکوٰۃ دو قسم کی دولت پر ادا کی جاتی ہے، نمبر 1 ظاہری دولت، نمبر 2 غیر ظاہری دولت، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کی 2 اقسام ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے جی سیونگ اکاؤنٹ کی تعریف کریں، یہ ایسا اکاؤنٹ ہے جو کم ذرائع والے شخص میں بچت کو فروغ دیتا ہے اور بینک فنڈز کے ذرائع فنڈ کے حساب سے اس کو منافع ادا کرتا ہے۔ اکاؤنٹ ہولڈر خاص مدت تک خاص حد تک رقم نکلوا سکتا ہے، لیکن بڑی رقم کے لیے بینک کو 7 سے 15 دن پہلے نوٹس دینا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تناسب کی تعریف کریں، 2 نسبتوں کے درمیان برابری تناسب کہلاتی ہے اور اس کے لیے علامت یہ والی استعمال ہوتی ہیں، برابر والی علامت استعمال کرتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ کی تعریف کریں، ایک جاری اکاؤنٹ جو اپنی انتقال پذیری کی وجہ سے مسلسل چلتا رہتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کہلاتا ہے۔ ورثے یا ترکے کی تعریف کریں، جب ایک شخص وفات پا جائے تو اس کے چھوڑے ہوئے اثاثہ یا دولت کو ورثہ یا ترکہ کہتے ہیں، جو کہ اس کے قانونی وارثوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تعریف یہ ہے جی نفع سے کیا مراد ہے،
اگر کسی چیز کی قیمت فروخت اس کی قیمت خرید سے زیادہ ہو تو ان دونوں قیمتوں میں فرق نفع کہلاتا ہے۔ اے ٹی ایم کارڈ سے کیا مراد ہے؟ اے ٹی ایم کارڈ ادائیگی کا کارڈ ہے جو ایک شخص کو جاری کیا جاتا ہے تاکہ وہ اے ٹی ایم مشین کو چلا کر اپنی رقم کو حاصل یا منتقل کر سکے۔ اس کے بعد یہ والے سوال ہم نے کیے ہیں شروع میں، تو یہی وہ مختصر سوال ہیں جو پیپر میں بار بار پوچھے جاتے ہیں۔ اگر آپ ان سوالوں کو اچھے طریقے سے حل کریں گے، بار بار پریکٹس کریں گے، تو یہ میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اسی میں سے ہی پیپر آئے گا اور آپ بہت اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ میرا نام بشیر احمد مبشر ہے اور میں میتھ کا ٹیچر ہوں، تو اپنی دعاؤں میں آپ نے خصوصی مجھے یاد رکھنا، اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کے پیپرز کے اندر اچھے سے اچھے نمبر آئیں اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں۔ السلام علیکم۔